ہلو ہلو یس میم. جی بیٹا آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی میم. جی جی بیٹا بک نکالیے. آج آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا مولوی نذیر احمد دہلوی. کل ہم نے کہانی کی تھی جدید ذرائع. آج ہماری اگلی زیر شامل نصاب جو کہانی ہے وہ ہے مولوی نذیر احمد دہلوی. آپ کو سائٹ پہ نظر آ رہا ہوگا یہاں لکھا ہوا ہے شاہد احمد دہلوی. یہ کہانی لکھی ہے شاہد احمد دہلوی نے. اب سوال یہ ہے کہ شاہد احمد دہلوی کون تھے؟ مولوی نذیر احمد کے پوتے شاہد احمد دہلوی نے اپنے دادا کی اس خاکہ کو، آپ نے دیکھا ہم نے پیچھے ڈرامے بھی دو ہماری نظر سے گزرے ہیں. اگر ہم تھوڑا ڈیٹیل میں جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے خاکے بھی اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں. اب اگر ہم اس کہانی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک اسلوب، ایک زبان، ایک ترتیب جو نظر آتی ہے وہ کچھ یوں ہے. جی بیٹا ابھی دوسرے بچے ایڈ نہیں ہوئے ہیں، لائبہ اینڈ ارحم، ابھی آ جاتے ہیں وہ بچے بھی. تو ہم آپ سے تھوڑا سا تعارف شاہد احمد دہلوی صاحب کا کرا دیتے ہیں کہ شاہد احمد دہلوی کون تھے، انہوں نے کس طرح کا طرز تحریر اختیار کیا اور انہوں نے کیا لکھا. اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اردو کے ممتاز ادیب ہیں. اردو ادب میں بہت سے لکھاری، بہت سے لکھنے والے پائے جاتے ہیں، لیکن شاہد احمد دہلوی ایک ممتاز ادیب ہے. دیکھیے ایک کام اس کو سب ایک ترتیب سے کرتے ہیں، لیکن اگر وہ آپ کا خاندانی کام ہو یا آپ کا خاندان والے آلریڈی کر رہے ہوں، آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس طرح ہے. اردو کے سب سے پہلے ناول نویس، ہم اگر تھوڑا پیچھے دیکھیں تو آپ نے اکبری کی حماقتیں ایک کہانی پڑھی تھی، یاد ہے آپ کو؟ تو اس کہانی کو اگر دیکھیں تو وہ مولوی نذیر ہے. یا آپ میرات العروس اردو کا جو پہلا ناول تھا اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مولوی نذیر احمد مولوی نذیر احمد نے اردو کا پہلا ناول میرات العروس لکھا اور قوم کی بچیوں کے لیے ایک اصلاح کا نیا راستہ. نذیر احمد ان کے دادا اور تاریخ دہلی کے حوالے سے بشیر الدین احمد ان کے والد. اگر آپ مولوی بشیر احمد کی کون سی ہم نے کہانی پڑھی ہے پیچھے، تشکیل پاکستان. ہلو جی بچہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہلو جی میم آ رہی ہے. بات میں شامل بھی ہوئی ہے نا. مجھے بتائیے کہ آپ نے پڑھا بھی ہے یا صرف میں ہی بول کے چلی جاتی ہوں؟ اس سے تو مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ صرف میں بولتی ہوں اور آپ لوگ آن کر کے سو جاتے ہو. دیٹس ناٹ ٹرو وے. پڑھنے والے طریقے کو اپنائیے. ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کی سکرینز آن نہیں کروا رہی، اس کا یہ مطلب نہیں، ورنہ میں آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ اپنی سکرینز آن کیجیے، اور میرا خیال ہے پھر میں ایسا ہی کروں. یہ ایک رائٹ وے نہیں ہے. آپ شامل ہوں، میں آپ کو پڑھایا ہے، میں آپ سے کوئی ایسی بات نہیں پوچھ رہی. آپ آگاہ دوڑ اور پیچھا چھوڑ والی بات کرتے ہیں. آپ سے جب میں نے پوچھا کہ مولوی نذیر احمد کون ہے، آپ کے یہ بھی نہیں علم میں آ رہا ہے کہ میرات العروس لکھا ہے، اکبری کی حماقتیں ہیں. مولوی بشیر احمد کی کون سی ہم نے دیکھی ہے؟ آپ کم از کم اس چیز کو بیٹا دیکھیے تو صحیح نا کہ ہم نے پیچھے پڑھا کیا ہے. یہ ایک روین کا سٹائل ہے. آپ شامل ہوں اس بات میں. میاں بشیر احمد کی کہانی آپ نے تشکیل پاکستان پڑھی ہے،
اور اس کتاب کی دوسری کہانی ہے. اور یہاں پہ میں آپ کو یہی چیز بتا رہی ہوں کہ مولوی نذیر احمد کے پوتے تھے شاہد احمد دہلوی اور ان کے والد بشیر الدین احمد. اس اعتبار سے شاہد کا تعلق ایک علمی، ادبی، دینی اور تاریخی گھرانے سے، یعنی علم تو ان کی فیملی میں تھا ہی، ادب کی خدمت کرتے تھے، اور ایک تاریخی گھرانہ تھا. تاریخ کی میاں بشیر احمد کی بھی ایک پارٹیسپیشن ہے. 1947 میں دلی سے ترک سکونت کر کے، یعنی دلی کو چھوڑ کر پہلے لاہور اور پھر کراچی میں مقیم ہوئے. آپ جب دلی کو چھوڑ کر آئے تو پہلے لاہور میں آئے، اس کے بعد آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے بہت سے لوگ کراچی میں جو انڈیا سے آ رہے ہیں، کیونکہ ادھر بھی بامبے کا بارڈر لگتا ہے. پاکستان کے ادیبوں اور گروہ بند دانشوروں نے ان کی پذیرائی نہ کی. یعنی جب آپ آئے، آپ دیکھیے میوزک کی دنیا میں ہو یا کوئی بھی ایسا کام ہو جس میں آلریڈی لوگ موجود ہوں، تو وہ نئے آنے والے کو جلد قبول نہیں کرتے. اگر کوئی کاروبار ہو رہا ہے تو اس میں کوئی نیا اس کاروبار کو شروع کرے تو لوگ اس کو عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہیں. کیوں عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آ کے ہمارا حق مارے گا. تو انہوں نے ان کو اچھے طریقے سے ویلکم نہ کیا، اور یوں شاہد احمد دہلوی ایک گمنام ادیب کی حیثیت، یعنی شاہد صاحب جو تھے وہ گمنام ہو گئے، ان کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں چلا. ساقی ان کا رسالہ بڑی مشکلوں سے جوں تو کر کے شائع ہوتا ہی رہا. یعنی جو پہلے ادبی لوگ تھے، آپ نے دیکھا کسی نے کچھ، کوئی انجمن حمایت اسلام سے تعلق رکھتا تھا، کوئی علی گڑھ سے تھا، کوئی فلاں تحریک سے تھا، تو وہ رسالے شائع کرواتے تھے. ڈاکٹر جمیل جالوی نے شاہد سے فرمائش کر کے ان سے اپنے جاننے والوں کے خوبصورت خاکے لکھوائے. اب جب ایک تنظیم بن جاتی ہے تو اس میں شامل لوگ پھر رائے دیتے ہیں. انہوں نے رائے دی کہ آپ خاکے لکھیں اپنے جاننے والے، یعنی ہم آپ سے کہہ دیں، آپ کالج آتے ہیں، ہم کہہ دیں آپ فلاں انگلش کی ٹیچر ہیں، اگر آپ میں سے کوئی بچی لکھنا ہے تو اس میں اچھا سا خاکہ لکھیے، اور اگر آپ کی وہ تحریر سب کو پسند آئے تو پھر آپ دیکھتے دیکھتے دنیا ادب میں اپنا مقام بنا لیتے ہیں. گنجینہ گوہر اور بزم خوش نفساں خاص طور پر قابل ذکر ہے. ان کی یہ جو تھے دونوں، یہ لوگوں میں ہر دل عزیز ہو گئے. ان میں شاہد کا اسلوب ذاتی اور نجی قسم کا ہے، یعنی آپ کا جو کسی سے ذاتی تعلق ہوتا ہے اور جو آپ کی رائے ہوتی ہے وہ ہے. ان کی توجہ تمام تر ان کے صاحب خاکہ پر ہو، یعنی جس کا خاکہ لکھ رہے ہوتے ہیں نا، آپ صرف اس کی بات کرتے ہیں. شاہد کی زبان آسان، رواں، زود فہم ہوتا ہے، جو آپ کی سمجھ ہضم کر سکے، یعنی آپ کی سمجھ میں آ جائے. ان کی تحریروں سے خود ان کے دادا مرحوم یاد آ جاتے ہیں. یعنی دیکھیے آپ یا میں مولوی نذیر احمد سے تو نہیں ملے، ہمارا کتابی حد تک تو رابطہ رہا لیکن ہماری ملاقات نہیں ہوئی. لیکن اگر کوئی اتنا اچھا لکھے، کوئی اتنی ڈیٹیل سے لکھے کہ پتہ چلے کہ فلاں نے فلاں چیز لکھی ہے تو ہمیں اس شخص کا ایک سکیچ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے. وہ سکیچ کس طرح آ جاتا ہے کہ شامل نصاب مضمون جو ہے ان کے دادا محترم مولوی نذیر احمد ہی سے متعلق ہے، جنہیں انہوں نے بچپن ہی میں دیکھا تھا. یہ خاکہ گنجینہ گوہر ان کی جو کتاب ہے اس سے ماخوذ. اب دیکھیے ایک بچہ ہے جس نے بچپن میں اپنے دادا کو دیکھا، پھر ان کی وفات ہو گئی. آپ ایک بچہ کیا باتیں یعنی لکھ سکتا ہے کہ کیا وہ مجھے سیر کراتے تھے، مجھے ٹہلاتے تھے. ایک شخصیت کے بارے میں وہ کیا لکھے گا؟ جی واش روم کر لینا تو پوڑیاں چلا لینا. تو اگر آپ دیکھیں تو اس تعلق سے کلیئر یہ ہوتا ہے کہ اس بچے نے اپنے دادا کو انتہائی قریب سے دیکھا. نہ صرف یہ کہ دیکھا بلکہ ان کی شخصیت کا ایک سکیچ بھی بنا دیا. گنجینہ گوہر یعنی موتی، سچے موتیوں کا خزانہ. گنجینہ کہتے ہیں خزانے کو. تو مولوی نذیر احمد کے بارے میں شاہد احمد دہلوی کا لکھا ہوا خاکہ ان کی شخصیت کی ہو بہو تصویر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے.
جی ایمان. ہیلو. جی ایمان بیٹا ریڈنگ کیجئے. آپ کے سامنے اسکرین پہ مولوی نذیر احمد دہلوی, شاہد احمد دہلوی. ایک آپ لوگوں کا یہ اچھا طریقہ, میں اینڈ میں آئی میری لائٹ چلی گئی. ایک تو اللہ کی طرف سے ہمارے میں مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں, ایک ہم نے اپنے اوپر خود ڈالی ہوئی ہیں. یہ آپ ہی کی نہیں بات ہو رہی, سارے بچوں کی بات ہو رہی ہے. سبھی ان پرابلمس کا شکار ہے. کبھی ابو فون لے گئے, کبھی بھائی لیپ ٹاپ لے گیا. تو یہ مسائل تو بیٹا ہیں, لیکن آپ لوگ اس کو یوٹیوب پہ دیکھ لیا کیجئے اگر کسی کا کوئی پرابلم ہو تو. جی پیاری بیٹی سٹارٹ کیجئے ریڈنگ. میں نے مولوی نذیر احمد کو صرف 5 برس کی عمر میں آخری بار دیکھا. تھوڑا سا کلیئرلی اور اونچا بولیے. میں نے مولوی نذیر احمد کو صرف 5 برس کی عمر میں آخری بار دیکھا. جی اس سے پہلے دیکھا تو ضرور ہوگا, مگر مجھے بالکل یاد نہیں. مجھے اتنا یاد ہے کہ ہم ایمان ابا تھوڑا سا بیٹا اونچا بولیے. تھوڑا سا اونچا بولیے میرا بیٹا. مجھے اتنا یاد ہے کہ ہم 3 بھائی ابا کے ساتھ حیدرآباد دکن سے دلی آئے تھے, تو گاڑی بھاؤلی کے کھاری باؤلی. جی آگے بڑھیے. دیواری کے آگے صحن میں سے گزر کر پیش دلان میں گئی. یہاں 2 اور 3 آدمی بیٹھے کچھ لکھ رہے تھے. پچھلے دلان کے داروں میں گواروں کی جوڑیاں چڑھی ہوئی تھی, جن کے اوپر کواڑوں کی جوڑیاں چڑھی ہوئی تھی. جوڑی بولا جاتا ہے آپ کمرے کے. آج دیکھیے آج کل ایک سمت کا دروازہ ہے. پہلے اگر آپ دیکھیں تو 2 پٹ ہوتے تھے. وہ جو 2 پٹ ہوتے تھے اس کو کہا جاتا تھا کواڑ. جوڑیاں چڑھی ہوئی تھی. جوڑیاں کیا ہوتی ہیں, جس کو آپ چٹخنی بولتے ہیں. پہلے دونوں دروازوں کو بند کر کے دونوں سائڈ کی چٹخنیاں چڑھا دی جاتی تھی. اس کو کہا جاتا تھا کہ جوڑیاں چڑھی ہوئی تھیں. جی جن کے اوپر رنگ شیشوں کے بستے بنے ہوئے تھے. یہ 3 دروازے تھے, جن میں 2 کھلے ہوئے تھے اور ایک دائیں جانب کا بند تھا. اس کمرے میں نماز دلان میں ہم ابا کے ساتھ داخل ہوئے تو سامنے پلنگ پر ایک بڑے میاں دکھائی دیے. ان کی سفید داڑھی اور کنٹوپ سے پیار ہے. ابا جلدی سے آگے بڑھ کر اس سے لپٹ کر رونے لگے اور ہم حیران کھڑے رہے. جب ان کے دل میں جی بیٹا سٹاپ کیجئے. نیکسٹ دوسرا بچہ پڑھے. جی who will start this? جی اریبہ ایاز, can you start? Yes, miss. جی اریبہ پڑھیے جہاں سے انہوں نے چھوڑا. جی بیٹا ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. کیا ریزن ہے؟ ارحم are you ready? Yes, miss. جی پڑھیے بیٹا. اب یہاں پہ لکھا ہوا کنٹوپ. کنٹوپ وہ گرم ٹوپی ہوتی ہے جو کانوں کو ڈھانپ لیتی ہے تاکہ سردی. آپ نے عموماً دیکھا ہوگا بچوں کو کیپ پہنائی جاتی ہے سائڈوں پہ کانوں پہ کر کے تو بٹن سے لگا دیے جاتے ہیں. اسی طرح بڑوں کی لیدر سٹائل میں ایک ٹوپی ہوتی تھی جس کو یوں کانوں پہ بھی, یعنی عموماً کہا جاتا ہے ناک اور کانوں کے رستے سے دی جاتی ہے. تو کنٹوپ, چونکہ وہ بوڑھے تھے بڑے میاں تھے انہوں نے کانوں کو کور کیا ہوا تھا. جی آگے بڑھیے. جب ان کے دل کی بھڑاس نکل گئی تو ہمیں حکم ہوا کہ دادا ابو کو سلام کرو. ہم نے سلام کیا, انہوں نے پیار کیا. ایک اشرفی سب کو دی اور ہم کمرے کے اندھیرے سے گھبرا کر باہر نکل آئے اور کھیل کود میں لگ گئے. اس کے بعد اشرفی انہیں پھر دیکھنا نصیب اشرفی نہیں ہوا. تحمل. اشرفی کس کو کہتے ہیں؟ آج آپ کرنسی میں کاغذ کے ٹکڑے استعمال کرتے ہیں, تب سونے کا ایک سکہ تھا. اشرفی کے معنی ہوتے تھے
کہ تب سونے اور چاندی کی جو بھی کرنسی چلتی تھی، گول سکے جیسے اب 5 روپے کا سکہ یا 2 روپے یا 21 سائز کی چھوٹی سی سونے کی اشرف ہوتی تھی، اب یعنی یہ کرنسی چلتی ہے. جی مولوی آگے. نذیر احمد کو جمانہ شادی بالکل نہیں آتی تھی. سچی بات کہنے میں انہیں بات نہ ہوتا تھا. بھاگنا ہوتا تھا، یعنی وہ ڈرتے نہیں تھے، ان کو کوئی خوف کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا کہ میں صحیح بات کہہ رہا ہوں یا کیا مسئلہ ہے، وہ سچی بات کو کر دیتے تھے. زمانہ سازی بالکل نہیں آتی تھی، زمانہ سازی بالکل نہیں آتی سے مراد ہے آپ دیکھیے کچھ لوگ آج کل جھوٹ سچ دائیں بائیں، فلاں کو برا لگے گا فلاں کو اچھا لگے گا، دنیا کو دکھانے کے لیے یا دنیا کا دل رکھنے کے، لیکن مولوی صاحب سچے انسان تھے، ان کو ایسی باتیں نہیں آتی تھی. جی حیدرآباد دفتر میں بڑے بڑے عہدوں پر معاور ہوئے مگر خوش معمور ہوئے یعنی ان کو وہ عہدے ملے، وہاں پر وہ تعینات ہوئے، مگر خوش کسی کو نہ کر سکے. اسی وجہ سے زیادہ کچھ عرصے کسی تک کو نہ وہاں کر نہ سکے، رہ سکے. یعنی وہ جو اپنی جاب پہ تو تھے لیکن وہ کسی کا بھی دل نہ رکھ سکے. دیکھیے سچا اور کھرا انسان سچ اور حق کی لڑائی میں بہت سے لوگوں کو ناراض کر دیتا ہے، اور یہی حال مولوی صاحب کا. جی اور پینشن لے کے دلی چلے آئے. ان کے لیے غیور جنگ کا خطاب تجویز ہوا تھا. یہ جو قوم کی اچھی خدمات کے سلسلے میں حکومت آپ کو دیتی ہے تو آپ کو اس کو خطاب کہا جاتا ہے، تو آپ کو غیور جنگ کا خطاب تجویز ہے. جی مگر انہوں نے قبول نہ کیا. نواب اختار علی خان والی ریاست جوڑا جی کے بھائی نواب سرفراز علی والی خان کا روم ریاست بہت بیمار جاورا والی ریاست جاورا کے بھائی نواب سرفراز علی خان محروم بہت بیمار تھے. ان کے لیے طبیبوں طبیب کہتے طبیبوں ہیں کی کیا ڈاکٹر کمی تھی. حکیم، یعنی ایسا شخص جو آپ کی بیماری کا علاج کرے، وہ ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے وہ حکیم بھی ہو سکتا دنیا بھر کے علاج کرائے مگر شفا نہ ہوئی. ایک دن انہوں نے مولوی نذیر احمد کو خواب میں دیکھا کہ ان سے کہہ رہے ہیں ہمارے قرآن کا ترجمہ چھپوا لو، اچھا ہو جائے گا. نواب صاحب نے میرے والد کو دلی خط لکھا اور اس خواب کی روا بیان کر کے ترجمہ شائع کرنے کی اجازت مانگی. والد صاحب نے اجازت دے دی اور صرف ترجمہ قرآن 2 بڑی خوبصورت جلدوں میں ریاست جوڑا کے چھپا خانے سے شائع ہوا. خدا کی شان کے نواب صاحب بالکل تندرست ہو گئے، اور جب اس واقعے کے کوئی 20 سال بعد میں ان سے ملا تو سطرے بہتری ہو چکے تھے. سترے بیترے کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے. سترے بیترے مولوی احمد یعنی جن کی عقل بڑھاپے کی وجہ سے برقرار نہ رہے، چھٹیا جائیں اور بوڑھے ہو جائیں، یعنی 72 سال کا. 72 سال کا. جی بیٹا آگے مولوی دوسری احمد آگے عریشہ جمیل. Now you start. عریشہ جی میس. ریڈنگ کیجیے بیٹا. بیٹے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، کیا پرابلم ہے؟ عریشہ اینی پرابلم؟ جی جی پڑھیے بیٹا. ایک سیکنڈ ٹیچر. مولوی احمد حسن صاحب احسن التفاسیر مولوی نذیر احمد کے خواہش تھے. ایک دن مولوی نذیر احمد کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے. خواہش تھے یعنی عزیز تھے، رشتہ دار تھے، قریبی تھے. پڑھ کے تحمل کیا کیجیے.
تھوڑا اسٹاپ کر کے پڑھا کیجیے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے. ایک دن مولوی نذیر احمد ہاں کے بیٹھے ہوئے تھے. مولوی احمد حسن نے دیکھا کہ ڈپٹی صاحب کی کوہنیاں بہت میلی ہو رہی ہیں اور ان پر میل کی ایک تہ چڑھی ہوئی ہے. آپ مولوی نے دیکھا صاحب سے ہوگا نہ کہ رہا کبھی گیا اور بزرگ بولے لوگوں اگر کبھی آپ اجازت دیں تو. سنیے، کبھی آپ بزرگوں کو دیکھیں جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی یہ کوہنیاں، ان کے یہ گٹے اور اس پہ کالا رنگ جم جاتا ہے. وقت کی گرد کے ساتھ، زمانے کے حوادث کے ساتھ ان کی سکن پہ وہ کلر پکا ہو جاتا ہے. وہ گندی نہیں ہوتی، در حقیقت وہ زمانے کے اتار چڑھاؤ کے نشانات ان کے جسم پر باقی رہ جاتے ہیں. جی آگے. اگر آپ اجازت دیں تو جہانوے سے آپ کی کوہنیاں ذرا صاف کر دوں. ہاں آپ کو ڈپٹی پتا ہے صاحب کہ نے اپنی کوہنیوں کی طرف اگر آپ اپنے پاؤں کی ایڑیوں کو صاف کرنا چاہیں تو اس کے لیے جو چیز استعمال کی جاتی ہے اس کو جھاما بولا جاتا ہے. جی نیکسٹ. ڈپٹی صاحب نے اپنی کوہنیوں کی طرف دیکھا اور ہنس کر کہنے لگے میاں احمد حسن یہ میل نہیں ہے. میں جب بجنور سے آ کر پنجابی کٹکرے کی مسجد میں طالب علم بنا تھا پنجابی کٹرے. تو رات پنجابی کٹکرے آگے. کٹکڑے نہیں بولنا، کی پنجابی مسجد میں طالب علم کٹرے. بنا تھا. پنجابی کٹرے کا مطلب ہے جہاں پنجابی لوگ جاتے تھے. یہ کٹرے کٹرا ہوتا تھا جس کو آپ حویلی یا ایک ایسی جگہ بولتے ہیں جہاں بہت سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ سب چونکہ پنجابی تھے اس لیے ان کو کہا جاتا تھا کہ پنجابی کٹرا. جی. کی مسجد میں طالب علم بنا تھا تو رات بھر مسجد کے فرش پر کوہنیاں ٹکائے پھرا کرتا تھا. پہلے ان کوہنیوں میں زخم پڑے اور پھر گھٹے پڑ گئے. گٹے پڑ گئے، وہ ہارڈ ہو گئی. اگر آپ ان کو ہاتھ لگا کے دیکھیں تو سخت سی سکن ہو جاتی ہے. گٹھلیاں پڑ گئی تھی. جی کوئی اور پڑھے؟ لو دیکھ اگلا بچہ سٹارٹ کرے. خدیجہ طارق. خدیجہ. جی بیٹا. آج صرف آپ کو شامل کرنے کا مقصد ہے کہ سب سوئے رہتے ہو، کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے، ہم نے کیسے بتانا ہے. میں بولتی چلی جاؤں، آپ لوگ بس سنتے ہو اور سر سے گزار دیتے ہو. اور اب آپ لوگوں کا میں ٹیسٹ لوں گی. آپ کو یہ 9ویں 10ویں کی چھٹیوں کے بعد آپ لوگوں نے بالکل مذاق بنا لیا پڑھائی. اب ایسے نہیں چلے گا. جی خدیجہ بیٹا ریڈنگ کیجئے. لو دیکھ لو، اگر تم انہیں صاف کر سکتے ہو تو صاف کر دو. اس کے بعد اپنا وہ زمانہ یاد کر کے آپ دیدہ ہو گئے اور مولوی احمد حسن بھی رونے لگے. مولوی صاحب بڑے فخر سے اپنے بچپن آپ کی دیدہ مسائل ہو کو گئے، آپ دیدہ ہو گئے یعنی رونے لگ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. جی بڑے فخر سے اپنے بچپن کے مسائل بیان کرتے تھے. جس مسجد میں ٹھہرے تھے اس کا ملا بڑا بد مزاج اور بے رحم تھا. کڑکڑاتے جاڑوں میں ایک رات کی سردی کو کہتے ہیں، کڑکڑاتا جاڑا یعنی سردی. جی چلیے سٹاپ کیجئے. میں بتاتی ہوں آپ کو کہ اس پوری کہانی میں مصنف جو لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دادا مولوی نذیر احمد کو 5 سال کی عمر میں آخری بار دیکھا تھا. اس سے پہلے کی ملاقاتیں ان کو یاد تو نہیں، لیکن مولوی صاحب کو زمانہ سازی کا فن نہیں تھا. سچی بات کہتے تھے، اس معاملے میں کسی سے نہ ڈرتے تھے نہ خوفزدہ ہوتے تھے. حیدرآباد میں بڑے بڑے عہدوں پر رہے مگر کسی کو خوش نہ کر سکے اور اس وجہ سے وہاں زیادہ دیر نہ ٹھہرے. ان کے لیے غیور جنگ کا خطاب تجویز ہوا مگر آپ نے اسے قبول نہ کیا. مولوی صاحب نے ناولوں اور دیگر تصانیف کے علاوہ قرآن کریم کا بھی ترجمہ کیا تھا. نواب افتخار علی خان کے بھائی، یہ بھی آپ نے یہ سارا پڑھا. نواب سرفراز علی خان نے سخت بیماری کے عالم میں مولوی صاحب خواب میں دیکھا. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ترجمہ قرآن کریم کو شائع کرا دو تو اچھے ہو جاؤ گے. دیکھیے پہلے لوگ خواب میں کیا چیزیں دیکھتے تھے، تو انہوں نے مصنف کے والد سے اس کی اجازت لے کر ترجمہ قرآن شائع کرا دیا اور مکمل طور پر سحر جا، یعنی قرآن کی خدمت کرنا بھی ایک بہت بڑی بات تھی. اب مولوی صاحب شاہد احمد دہلوی صاحب اپنے دادا کے بارے میں
ان کی شخصیت، ان کی جاب، ان کے دوست، ساری باتیں لکھ رہے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ مولوی نذیر احمد کا بچپن بڑی اسرت اور تنگی سے گزرا، غریبی میں گزرا. اپنے بچپن کے واقعات بڑے فخر اور دلچسپ انداز میں سنایا کرتے تھے. احسن التفاسیر کے مصنف مولوی احسن صاحب مولوی نذیر احمد کی کوہنیوں پر پڑے گٹوں کی میل کو صاف، یہ جو گٹے آپ دیکھیے جو بچے مسجد پڑھنے جاتے ہیں جب وہ کافی دیر صف پہ بیٹھے رہتے ہیں، جو نمازی شخص ہوتا ہے اس کی یہ پاؤں کی پنڈلیوں کے پاس نیچے وہ ہارڈ سی جگہ ہو جاتی ہے، کوہنیاں جو ہے وہاں گٹے پڑ جاتے ہیں، تو وہ سمجھے کہ یہ میل ہے. انہوں نے کہا کہ اس کو صاف کریں. تو مولوی نذیر احمد بچپن کے واقعات کا ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ پنجابی کٹرے کی مسجد میں رات رات بھر مسجد کے فرش پر کونیاں ٹکا بچے نا پہلے فرش پہ ایسے زیادہ دیر پڑھنا ہوتا تھا، یہ ریل شیل نہیں تو اپنی کونیاں یوں رکھ کے تو ہل ہل کے پڑھتے تھے. تو انہوں نے کہا وہاں پر رکھنے سے میرے یہ گٹے پڑ گئے ہیں، تب سے یہ گٹے پڑے ہیں اور یہ کسی طرح صاف نہیں ہو سکتے. اس مسجد کا مولوی بڑا بد مزاج بے رحم تھا. مولوی صاحب اپنے بھائی کے ساتھ سخت سردی میں مسجد کی صف میں، یعنی اوپر لینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا تو اسی صف کو لپیٹ کر سو جاتے تھے. صبح اگر آنکھ نہ کھلتی تو مسجد کا ملا لاتوں اور ٹھڈوں سے صف کو کھولتا اور یہ لڑکتے چلے جاتے. جیسے آپ عموماً کوئی رول کی ہوئی چیز کو کھولیں تو آپ اس کو ایک پاؤں ماریں تو وہ کھلتی چلی جائے گی اور یوں صف بچھ جاتی اور یہ دونوں جاگ جاتے. مسجد کے دوسرے طالب علموں کی طرح مولوی نذیر احمد کو بھی شام کو مختلف گھروں سے روٹیاں اکٹھا کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا آج تو نہیں، کچھ سال پہلے اگر پیچھے کی طرف جائیں تو آپ کو ایک چیز نظر آتی ہوگی یا آپ نے اپنے بڑوں سے سنا ہوگا جو بچے مسجد میں پڑھنے جاتے تھے، مولوی صاحب کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ وہ رات میں اور صبح میں مختلف بچوں کی ڈیوٹی لگاتے تھے کہ آج فلاں جگہ سے تم نے کھانا لانا ہے. تو وہ مختلف قسم کا کسی گھر سے سالن ملتا تھا شوربے کی شکل میں، کہیں سے دال کی شکل میں، کہیں سے بھجیا کی شکل میں، تو وہ مختلف کٹوریاں رکھی ہوتی تھی اس میں ڈلوا کے لاتے تھے. تو مولوی صاحب کی بھی ڈیوٹی تھی کہ وہ جاتے تھے اور دوسرے بچوں کے ساتھ گھروں سے روٹیاں اکٹھا کرنا پڑتی تھیں. مولوی صاحب مولوی عبد القادر کے گھر سے روٹی لاتے ان سے اوپر کے کام بھی. جب آپ کہیں کوئی بچہ جاتا ہے تو دوسرے کہتے ہیں یہ 10 روپے لے لو، یہ 2 روپے لے لو، ہمارا یہ کام کر دو. تو مولوی صاحب جب وہاں جاتے تھے تو ان سے نہ دوسرا کام کروا لیا جاتا تھا. اور مولوی عبد القادر کی پوتی ان سے مولوی صاحب سے مسالہ پسواتی تھی اور ان کی انگلیاں، جب آپ مسالہ یا کوئی کام کریں تو پہلے لوگ انگلیوں پہ مارتے تھے تاکہ تکلیف اور انسان جلدی کام کرے. اور آخر کار یہی لڑکی مولوی صاحب کی بیوی بنی. یعنی اس سے تنظریفی دیکھیے کہ مستقل ساری زندگی کے لیے مسالہ پسوانے کے لیے آ گئی. تو مولوی صاحب بڑے غیرت مند عزت نفس کے مالک انسان تھے. ان کا سسرال مرفع الحال تھا، یعنی خوشحال تھا، روپے پیسے والا تھا. مگر انہیں یہ بات پسند آئی کہ سسرال والوں پر بوجھ بنے اور یا ان کا احسان لیں. الگ ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہتے تھے. گھر میں پہننے کو صرف ایک جوتی تھی جو کبھی مولوی صاحب پہن لیتے اور کبھی ان کی بیوی، باری باری دونوں پہن لیتے تھے. مولوی صاحب سے سید احمد خان سے بعض معاملات میں اختلاف رکھتے تھے مگر مسلمانوں میں تعلیم عام کرنے کے سلسلے میں ان کے بہت مددگار ثابت ہوئے. مولوی صاحب سے سید احمد خان کی ہر طرح سے مدد کرتے تھے. علی گڑھ کی مالی مشکلات میں دل کھول کر تعاون کیا. مولوی صاحب شعلہ بیان مقرر تھے، یعنی جو بات کرتے تھے لوگوں کے دل تک اثر کرتی تھی. عربی کے جید عالم اور اردو کے بہت بڑے جید عالم تھے تو قرآن کی تفسیر اور تشریح پیش کی. تو یہ تھا مولوی نذیر احمد دہلوی کی ذات کا ایک مختصر سا خاکہ. تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مولوی نذیر احمد کی زندگی کیا تھی اور انہوں نے کس طرح اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارا. ان کے پوتے نے ان کی شخصیت کا ایک خاکہ ہمارے سامنے پیش کی. کل آپ نے اس کہانی کو 2 دفعہ ریڈ کرنا ہے، جو بات سمجھنا ہے وہ پوچھنی ہے اور اس کے علاوہ اس کا خلاصہ یاد کرنا ہے اور لکھ کے کل مجھے اسکرین پہ چیک کروانا ہے. کل میں آگے آپ کو اس کی کرواؤں گی یہ مشق اور اس کی سلیس. کل آپ پہلے آج خلاصہ اور ریڈنگ کریں گے، مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے، کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو مجھ سے پوچھیں گے اور پھر اس کے بعد آپ نے کل ہم اس کی سلیس کریں گے کہ 2 پیراگراف ہیں وہ میں آپ کو کروا دوں گی. آپ کوئی بات اور ہو تو پھر آپ مجھ سے پوچھ لیجیے. کل انشاءاللہ اپنا کام کر کے آئیے.
کل ایکسرسائز کو بھی یاد کرنا ہے اور ان کو لکھ کر کل ہم ایکسرسائز آپ بتائیں گی مجھے، اور اس طرح بالکل خاموش رہنا چھوڑ دیجیے.